جو زمین میں موجود ہیں تم ان پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے. یہ رشتہ داری اور اسلام کا تعلق اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم شدت والے نہ ہوں. آج صورتحال کیا ہے؟ مطالبے تو دور کی بات ہو گئی. کسی نے آپ کا مال دینا ہے، کوئی چیز جس سے آپ کا اس کی تقاضا ہے، اس میں تو لوگ شدید ہیں ہی ہیں. اپنے نظریات اور افکار دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے بھی شدید. ہم ہر چیز میں یہ شدت محسوس کرتے. کسی بات پر دو بندے آپس میں بات کرنا شروع کریں، تھوڑی دیر بعد پتہ لگتا ہے وہ آپس میں چہرے پھلائے، لال بھبوکا ہو کر ایسی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو ختم کر کے رکھ دیں. اگر آپ ان کی بحث کا خلاصہ نکالیں تو سمجھ یہ آئے گی کہ کسی ایک کا ایک نظریہ ہے، دوسرے کا دوسرا نظریہ. ایک سیاسی پارٹی سے ہے، دوسرا دوسری سیاسی پارٹی سے. ایک فرقے کو درست سمجھتا ہے، دوسرا دوسرے فرقے کو درست سمجھتا. ایک کا موقف یہ ہے، دوسرے کا موقف یہ ہے. بھائی آپ کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ نہیں. اس نے آپ کا کوئی حق مارا ہے؟ نہیں. لیکن یہ ہے غلطی پر. تو بھائی یہ غلطی صرف ایک نظریاتی بات ہی ہے، ممکن ہے وہ غلطی پر ہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ کہاں سے نکل آیا کہ ہم نے دوسرے کو شدت کے ساتھ ہی، سخت گیری کے ساتھ یہ اس کے موقف کے اوپر سے ہٹانا. تو یہ زبردستی ہے کہ بس نکلو یہاں سے. تم ہوتے کون ہو؟ یہی بات سچ ہے اور درست ہے اور حق پر ہے جو میں بتا رہا. یہ رویہ ہمیں اسٹیجوں پر بھی نظر آتا ہے، دین کی دعوت دینے والوں کی گفتگو میں بھی نظر آتا کہ کفر کے فتووں کے علاوہ کچھ نہیں. اس طرح تم کرو گے تو بات قبول ہوگی، وگرنہ کچھ نہیں. اتنی شدت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کی صفات میں سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ نرم دل ہوتے. اور اب تو ایسا معاملہ ہو گیا، آپ ذرا نرمی والا معاملہ کریں، لوگ جینے نہیں دیتے. نہیں جی مولانا صاحب، خطیب صاحب، اس معاملے میں سرات کے ساتھ بیان کیا کریں. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں نہیں جی آپ ذرا کھل ڈول کے بیان کریں، یہ بین والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ہم بین والی بات کیوں کریں گے؟ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کھل کے بیان کی ہم وہ کھل کے بیان کرتے. جہاں دین نے آسانی پیدا کی وہاں آسانی پیدا کر. تو وہ کہے گا نہیں فلاں عالم صاحب جو ہے نا وہ بڑی زبردست گفتگو کرتے. ہاں جی باقی گفتگو کرتے، آپ کو اچھی لگتی ہے الحمدللہ. نہیں وہ نا ٹھوک بجا کے دوسروں کی کلاس لیتے، وہ آپریشن کرتے، وہ بالکل آر پار لگاتے. آپ ان کے پاس جائیں بالکل واضح ہو جاتا ہے یا بندہ اسلام میں ہے یا اسلام سے باہر ہے. تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں نہ پیدا کرنا، خوشخبریاں سنانا، نفرتیں نہ پھیلانا. ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نظر آتا. ہمیں یہ نظر آتا اللہ کے رسول نے فرمایا جو کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج بیت اللہ کو مانتا ہے، اسلام کے ارکان کو مانتا ہے، یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے. باقی اس کی جتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کا حساب اللہ نے لینا ہے، میں اور آپ رب کی جگہ نہیں لے سکتے. ہاں اس کی غلطیوں کو ہم سمجھائیں گے، غلط افکار کا رد کریں گے، غلط نظریات کا رد کریں گے، جو کفر ہے اس کو کفر بیان کریں گے، جو شرک ہے اس کو شرک بیان کریں گے. لیکن متعین کر کے فلاں شخص کافر ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا. ہر مسلمان کے ساتھ نرمی کا رویہ. میں ایک بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات آپ کو بتاؤں، جو طرز عمل ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہے اس کے نتیجے میں تو جنت کوئی 2-4 ہزار ایکڑ کی ہے، اس سے اوپر کی نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر جتنے بندے ہم نے فٹ کیے ہیں وہ اتنے میں پورے آ جائیں گے. باقی ساری کی ساری جنت کے اندر کس نے جانا ہے جب ہم نے لوگوں کو نکال کے باہر کر دی. مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا رویہ، نرم دلی کا رویہ، رحم دلی کا رویہ. مسلمان ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ممکن ہے علم نہ ہو،
ممکن ہے جہالت ہو، آج تک کسی نے سمجھایا نہ ہو، بات صحیح طرح سمجھ نہ آئی ہو، یا کسی نے غلط بات سمجھا دی ہو، غلط چیزوں کو نیکی بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہو، وہ بیچارہ مجبور انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا، ایسے بندے کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، شدت نہیں اختیار کی جاتی۔